شب برات منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس میں جاگنا چاہیے۔ صحیح مسئلہ کیا ہے بتا دیجئے۔ دیکھیے، شب برات کے متعلق بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ شب برات جو ہے یہ بدعت ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ شب برات کو منانا چاہیے، اس رات میں جاگنا چاہیے۔ تو بہت سارے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی بات مانیں، کس کی بات نہ مانیں۔ میں آپ کو بڑا محبت سے اور بڑے اخلاص کے ساتھ ایک بات آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ دیکھیے، یہ آپس میں ایک دوسرے میں لڑائی جھگڑے فتنہ انگیز باتیں اس طرح کی آپ کو دنیا میں ہر مسئلے میں آپ کو مل جائیں گی، لیکن ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہر رات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ شب برات کے کچھ ایسے کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کبھی کبھار کرنا ثابت ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شب میں یعنی 14 شعبان کو 15ویں شب میں آقا علیہ السلام جنت البقیع گئے اور وہاں مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کے آنے والی پوری سال کے حساب و کتاب فرماتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے مل جائیں گے کہ بھئی یہ حدیث تو ضعیف ہے۔ دیکھو، حدیث ضعیف جو ہوتی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی تو مطلب اب بیکار ہو گئی، جبکہ اپنی اصل کے حساب سے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان حدیث کو ضعیف کہہ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ حدیث تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، قول کو، لیکن جو حدیث کو ضعیف یا حدیث کو صحیح کہا جاتا ہے وہ سند کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، یعنی اس کے جو راوی رہے ہیں، راویوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ جن راویوں نے بیان کیا ہے وہ راوی کیسے تھے، تو اس اعتبار سے حدیث کے اوپر حکم لگتا ہے۔ جبکہ جو بھی حدیث ہوتی ہے، جو رسول اللہ کا قول ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوگا، وہ ضعیف نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر وہ سند کے اعتبار سے کوئی حدیث ضعیف ہے بھی تو بھائی اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، وہ فضائل میں اس کو بیان کر سکتے ہیں، بلکہ اس کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو بھائی دلیل نہ بناؤ، لیکن جب ایک بندہ، اب آپ بس دو باتوں میں فیصلہ کریے، ایک بندہ وہ ہے جو شب برات میں سو رہا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یار اس رات ہم اللہ کی عبادت کر لیں، چلو اس رات ہم اللہ سے دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ کو منا لیں۔ اب ان دونوں لوگوں میں کون بہتر ہے؟ تو یقیناً اگر آپ عقل مند ہیں تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ وہ بندہ بہتر ہے جو اس رات میں عبادت کر رہا ہے۔ ہاں، اس رات میں عبادتوں کو مخصوص کر دینا یہ بدعت ہے کہ کوئی انسان یہ سوچ لے کہ اس رات میں کوئی شاید الگ سے نماز آئی ہے، وہ نماز ہمیں پڑھنا ہے، یا اس طرح سے ہمیں عبادت کرنا ہے، یا ہمیں اجتماعی طور پر عبادت کرنا ہے، یا اس رات کو آپ کوئی عبادت کے لیے خاص کر دیں، یہ بدعت ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے رات میں عبادت کر لی تو یہ بدعت نہیں ہے نا۔ تو ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ جاگ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابل جو بندہ سو رہا ہے اس کے مقابل جاگنے والا بہتر ہے۔ تو کم سے کم اسی بہانے آپ اللہ کو